محمد صلوات اللهم صلی اللہ محمد علیہ برال نبی اولاد علی بلندر صلوات اللهم صلی اللہ محمد علیہ محمد. محمد والے محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات پڑھ دیں محمد قرآن مجید کی یہ تقریباً پہلی آیات کریمہ
سورہ بقرہ کی جہاں سے ابتدا اور آغاز ہوتا ہے، کل آپ کے سامنے انہی آیتوں کے ذیل میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ارشاد رب العزت ہے، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہدایت ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب خدا، یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی اسے کہا جاتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے اس کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اے پیغمبر جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے، اتارا جا چکا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے صاحبان تقوی کی پہچان۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو آپ کے خدمت میں آئندہ پیش کی جائے گی، لیکن کل جو بات نامکمل رہ گئی تھی کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب پڑھنے کے لیے یونیورسٹی، کالج، اسکول اور مدرسے میں ایڈمیشن ضروری ہے، اس کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آتی، اور جب ہم اسکول میں داخل ہو گئے، ہم نے ایڈمیشن لے لیا، مدرسے میں داخل ہو گئے، ایڈمیشن لے لیا، اس کے بعد جب آپ مدرسے اسکول میں پہنچتے ہیں تو جو وہاں کے رولز ہیں، جو قانون ہیں، اس قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اس قانون کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر اسے پھر اسکول سے باہر نکال دیا جائے گا اور وہ جاہل کا جاہل رہ جائے گا۔ لہذا دنیا میں طریقہ یہی ہے عزیزان گرامی کہ آپ اگر صاحب علم بننا چاہتے ہیں، صاحب کمال بننا چاہتے ہیں، صاحب فضیلت بننا چاہتے ہیں، صاحب عزت بننا چاہتے ہیں، کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں، عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ قوانین کی پابندی کرنا پڑے گی، اور یہ قانون کی پابندی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی آدمی بھی مبرہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قانون کی پابندی نہیں کروں گا، جو دل چاہے گا وہ کروں گا، اس کے بعد میں سب کچھ بننے کی کوشش کروں گا۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جتنے 2 نمبر کے کام ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایمانداری ہوتی ہے۔ آج کل کی دنیا میں جو 2 نمبر کے کام ہیں اس میں سب سے زیادہ ایمانداری ہے، جو 2 نمبر کے کام ہیں اس میں سب سے زیادہ قانون کی پابندی ہے۔ ان کا رول، ان کا قانون، ان کا ایڈمنسٹریشن وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی آدمی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا۔ میں کہوں گا جب یہ سب 2 نمبر والے ہیں، غلط راستے والے ہیں، انہیں خود معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہمارا دھندا کیا ہے، جب آپ 2 نمبر والے ہیں تو آپ کو قانون کی پابندی کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ مولانا کام تو 2 نمبر کا ہے، کام تو غلط ہے، کام تو غیر قانونی ہے، دھندا غیر قانونی ہے، مگر
اس کا بھی ایک قانون ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ غلط راستے پر بھی چلتے ہیں ان کے لیے بھی ایک قانون اور پابندی ہوتی ہے، جب تک وہ اس کی پابندی نہیں کریں گے وہ اس راستے کے اوپر نہیں چل سکتے۔ تو میں اپنے جوانوں سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماں و بہنوں سے، کہ جب کبھی بھی آپ کو ترقی چاہیے، آگے بڑھنا ہے، کہیں جانا ہے، تو قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب دنیا میں قانون کی پابندی کی بات آتی ہے تو ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے، ہر انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قانون کیا ہے، اور ہمیں قانون کی پابندی اسکول بھیجنا ہے تو ہر ماں باپ جو اسکول والوں نے کہہ دیا اس قانون اصول کی پابندی کر رہے ہیں، فلاں دن چھٹی ہے تو چھٹی ہے، اور فلاں دن چھٹی نہیں ہے تو لاکھ آپ کے ہاں کچھ ہو تو اب چھٹی نہیں ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، بچہ بیمار ہو، کسی بھی طریقے سے آپ کو اسکول بھیجنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور دوسرے قوانین ہیں، ماں باپ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی جیسے بھی کسی طرح سے کسی بھی منزل میں قانون آیا فوراً اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بچہ ابھی سے اس قانون کی پابندی کرے گا تو آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، کامیاب ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ہمیں اتنا تجربہ ہو گیا، اتنا معلوم ہو گیا کہ ایک بچہ اگر مدرسہ، اسکول، کالج کے قانون کی پابندی نہیں کرے گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، ایک جگہ سیٹ کر دیجیے اس کو۔ اگر ہمارا بچہ قانون کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم سکھاتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ بھی مدرسہ اور اسکول کی پابندی ہے اس کو کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ یہ بتائیے کہ جب دنیا میں ہم کسی قانون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو کیا دین کے معاملے میں، کتاب خدا کے معاملے میں پابندی کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جب قرآن کا معاملہ آیا تو فوراً یہ سوال کرتے ہیں مولانا صبح کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ ظہر کی پڑھنا کیا ضروری ہے؟ دن میں 5 وقت پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے؟ کیا حج ضروری ہے؟ کیا خم ضروری ہے؟ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قانون میں کنسیشن مل جائے اور ہمیں پابندی نہ کرنا پڑے۔ عزیزان گرامی، اگر بچے کو کسی انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، کرسی تک پہنچانا ہے، صاحب مال و دولت بنانا ہے، تو اسے آپ بچپنے سے قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ جو بچہ صحیح طریقے سے پڑھتا رہتا ہے، پابندی کرتا چلا جاتا ہے، وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ دین بھی یہی کہتا ہے، ہماری کتاب یہ ہے، قرآن مجید ہماری کتاب ہے، اگر تم اس کی پابندی کرتے چلے جاؤ گے آخرت میں جنت میں جاؤ گے، وہاں کامیابی ہوگی۔ اگر تم نے اس رول کی پابندی نہیں کی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، ہمارے گھروں میں ہر زبان پڑھی جاتی ہے، ہر کتاب پڑھی جاتی ہے، ناولوں سے لے کر اور بری سے بری کتابوں سے لے کر ہمارے جوان بچے بچیاں طرح طرح کے کارٹونوں سے لے کر ہر چیز کو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی تو اس کا نام ہے قرآن مجید۔ یقیناً آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن میں پورے سماج اور پورے معاشرے اور پورے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں سنی شیعہ یا کسی خاص کر کے کا تعلق نہیں ہے۔ پورے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں، پوری دنیا کے قرآن کے ماننے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے، صرف اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں، اگر ان میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں۔ کیا یہ کتاب خدا اسی لیے ہے کہ اس کو گھر کے اندر رکھ دیا جائے، بچی کی شادی کے وقت اس کا جہیز بنا کر اور جہیز میں دے دیا جائے؟ جب ہم نے اس کو پڑھنا نہیں سکھایا ہے تو آپ لا کے قرآن دیجئے یا پورا ایک ٹرک قرآن اس کے ساتھ بھیج دیجئے، اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جب پڑھانے کا وقت آتا ہے تب تو بچوں کو ہم قرآن نہیں سکھاتے ہیں، اور جب جہیز کا وقت آتا ہے تب بچے کو قرآن دیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بابرکت ثابت ہوگا۔ جو بچی قرآن پڑھنا نہ جانتی ہو وہ اس کے لیے قرآن کیسے ثابت ہوگا؟ جو بچی کمپیوٹر نہ جانتی ہو، آپ اس کو لیپ ٹاپ دیجئے، کمپیوٹر دیجئے، جب تک وہ سیکھے گی نہیں اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ اگر دینا ہے تو پہلے سکھا کے بھیجیے تاکہ اس کے کام آ سکے۔
قرآن مجید بھی اگر بچیوں کو دینا ہے تو پہلے تعلیم قرآن سکھائیے، تعلیم قرآن دیجیے، تاکہ جب یہ اس قرآن کو پڑھے اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو بچے قرآن کے ماحول میں ڈھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ واقعاً ہمارے آپ کے لیے سخت مشکل ہے آج کے زمانے میں کہ اس قرآن کے اوپر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، مانتے تو ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جانتے تو ہیں، لیکن واقعاً جو ایمان ہے وہ نہیں ہے۔ پورے دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو آج ہمارے سامنے پرابلمز ہیں، زحمتیں ہیں، مشکلات ہیں، پوری دنیا کا مسلمان جس منزل پر آج کھڑا ہوا ہے، جن پریشانیوں سے دوچار ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آج مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حکومتیں نہیں ہیں، زمینیں جائیدادیں نہیں ہیں، پراپرٹیاں نہیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ لیکن آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا، ایک تاریخ قرآن میں اپنے جوانوں کو بتا دوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ کتاب خدا ہے کیا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کتاب خدا نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، مکے میں پہلی مرتبہ پیغمبر کے اوپر وحی آئی تو اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ جب پہلی وحی آئی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی وحی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سن 40 عام الفیل اور 27 رجب۔ تو کتنے مسلمان تھے اس وقت؟ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی اسلام کو جاننے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ خود پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان اس وقت کیا۔ تو جب پیغمبر رسالت کا اعلان کر رہے ہیں تو اس وقت پورے مکے میں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ لیکن پیغمبر نے جب تلاوت قرآن شروع کی، لوگوں کو بتانا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا، آہستہ آہستہ دین کی تبلیغ شروع کی، تو آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، کوئی راجہ مہاراجہ مسلمان نہیں ہوا، مکے کا بادشاہ مسلمان نہیں ہوا، مکے کے پیسے والے، رئیس، زمیندار، قبیلے کے سردار وہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ کون؟ جو غلام تھے، جو فقیر تھے، جو نوکر چاکر تھے، جو معمولی لوگ تھے، وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو جو پہلے ہی غریب رہے ہوں، جو پہلے ہی خالی ہاتھ رہے ہوں، جو دوسروں کی روٹیوں کے اوپر پل رہے ہوں، جب وہ کلمہ اسلام کو اپنی زبان سے جاری کریں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو کچھ ملتا تھا وہ بھی ملنا بند ہو گیا۔ جن کے بدن کے اوپر کپڑے صحیح طریقے سے نہیں تھے، جن کو ایک ٹائم کی روٹی اور روزی نہیں ملتی تھی، جن کو کئی دن فاقے میں گزر جاتے تھے، وہ کھانا نہیں کھا پاتے تھے، ایسے لوگ، اس طریقے کے لوگ، یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی۔ اور یہ مسلمان ہوتے ہوتے ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، آج 2 ہیں، کل 10 ہیں، پرسوں کو 20 ہیں، الگ الگ طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اگر اسی بات پر اسے بھوکے رہتے، کپڑے کم رہتے اور اسی حالت میں رہتے تب بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا، تب بھی کوئی بات نہیں تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ لیکن اگر تاریخ اسلام میں جا کر دیکھیں تو جس کا نوکر اسلام لے آیا، جس کا غلام ان کا اسلام لے آیا، جس کا بیٹا اسلام لے آیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کو قید کر دیا گیا، ان کے اوپر کوڑے مارے جا رہے ہیں، انہیں گرم پتھروں کے اوپر لٹا کر، اوپر سے گرم زمین پر لٹا کر گرم پتھر ان کے سینے کے اوپر رکھا جا رہا ہے اور انہیں کوڑوں سے مارا جا رہا ہے کہ اسلام سے واپس آؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، ورنہ تمہیں ستایا جائے گا۔ کتنی سزائیں مسلمانوں کو دی گئیں جب اسلام کی شروعات ہوئی۔ اور اس کے بعد جب مدینے میں پیغمبر آئے تب بھی یہی صورتحال رہی۔ توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی کہ جب مدینے میں پیغمبر آئے تب بھی غریب، مسکین، فقیر جو لوگ تھے وہ بھی پیغمبر کے ساتھ میں ایسے ہی لوگ تھے۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے اسلام کی کہ اسلام جہاں سے شروع ہوا بالکل زیرو سے اور جہاں تک پہنچا، وہ جب پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں 23 سال کے بعد، اب جو مسلمان اس دنیا میں تھے، پیغمبر نے 23 سال کے عرصے میں ان لوگوں کو قرآن پڑھایا، تعلیم احکام دی، قرآن اسلام سکھایا، ادب اور آداب سکھائے، اخلاق سکھائے، اسلامی مسائل سکھائے، اسلامی قرآن کی تعلیم دی۔ جب قرآن سب چیزوں کی تعلیم ان لوگوں کو پیغمبر نے دے دی، اب اس کے بعد جہاد کی منزل آئی، میدان جہاد کے آداب سکھائے اور جہاد لڑنے کا طریقہ سکھایا، خدا پر ایمان کی طاقت عطا کی۔ جب یہ طاقت ایمان مل گئی، طاقت قرآن مل گئی، طاقت اسلام مل گئی، اب مسلمان آگے بڑھے، جنگ کرتے ہوئے جس جنگ میں بھی جا رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں۔
جس جنگ میں بھی جا رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں۔ 23 سال کے عرصے میں جہاں ان مسلمانوں نے قدم رکھا پیغمبر کے ساتھ، کسی مرحلے پر کسی محاذ پر ناکامی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے قدم آگے بڑھائے تو پھر اب مسلمان اسپین تک، ادھر دوشنبہ اور روسی ممالک ہیں، چین کی سرحدوں تک مسلمان پہنچ گئے، ادھر مصر ایجپٹ تک مسلمان پہنچ گئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان جو لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ ادھر یورپ اور روم کی سرحدوں تک پہنچے، ادھر چین کی سرحدوں تک پہنچے، ادھر ایجپٹ اور افریقہ کی سرحدوں تک پہنچے، یہ آخر مسلمان اتنی ترقی کرتے ہوئے وہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ مسلمان اتنی ترقی کرتے ہوئے وہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ ہر ایک یہی کہے گا کہ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیا، لہذا قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے کرتے اتنی بلندی، اتنی ترقی تک پہنچ گئے۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنے جوانوں سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ قرآن مجید آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے؟ جس قرآن کو اس زمانے کے مسلمانوں نے پڑھا، جو خالی ہاتھ تھے، جو نہتے تھے، جن کے پاس تعلیم، تربیت، اسکول، کالج کچھ نہیں تھا، اس کو پڑھنے کے بعد اس منزلوں تک پہنچے، وہاں تک انہوں نے قدم پہنچائے۔ اور دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس منزل تک مسلمان پہنچ گئے جہاں بحر ظلمات میں سمندروں میں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کل مسلمانوں کے قدموں کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں تھی اور آج یہ اپنی جگہ پر ہیں؟ تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن مجید آج مسلمانوں میں نہیں ہے، یا قرآن چینج ہو گیا؟ ہر مسلمان یہی کہے گا کہ نہیں مولانا، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، وہی اللہ کی کتاب لفظ بلفظ قرآن مجید موجود ہے۔ اور جب لفظ بلفظ موجود ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کا اثر ختم ہو گیا، کہا نہیں، قرآن کا اثر بھی ختم نہیں ہوا، قرآن اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آپ اس کو ایک جگہ فکس کر دیجئے، ٹچ نہ کیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا قرآن مجید کا اثر ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، قرآن مجید کا اثر ختم نہیں ہوا۔ تو آج مسلمان اتنی در در کی ٹھوکریں کیوں پھر کھا رہے ہیں؟ حکومت ہاتھ میں ہے مگر تاج، تخت و تاج دوسروں کے قدموں میں ہے، پیسہ دولت سب کچھ ہے مگر دوسروں کے سامنے پھر بھی بھکاری بنے ہوئے پھر رہے ہیں، دوسروں کے در دولت پر پھر بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ آخر کیا وجہ ہے، یہ کیا سبب ہے؟ تو عزیزان گرامی، ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید میں تاثیر موجود ہے، مگر اس قرآن کے متعلق مسلمانوں کا طرز عمل بدل گیا، ان کا راستہ بدل گیا، قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جب قرآن مجید کے اوپر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں ذلت کے حوالے کر دیا، دوسروں کے سامنے ہمارے تخت و تاج نظر آ رہے ہیں۔ کل فقیر اور مسکین تھے، بڑے بڑے سپر پاوروں سے آنکھیں اٹھا کے باتیں کیا کرتے تھے، روم اور ایران سے مقابلہ کر رہے تھے، ان کی حکومتوں کے تخت و تاج کو چکنا چور کر رہے تھے، مگر آج حکومتیں قبضے میں ہونے کے باوجود دوسروں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کتاب خدا پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یا عزیزان گرامی، یوں کہوں کہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو قرآن موجود نہیں ہے یا تو کتاب موجود نہیں۔ آپ سب کہیں گے کہ نہیں، کتاب تو موجود ہے، لیکن پیغمبر کل پڑھانے والے موجود تھے۔ تو جب پیغمبر جس طریقے سے کتاب کا جو طریقہ تھا، جو درس تھا، جو سبق تھا، جو سلیقہ تھا، جس طریقے سے پیغمبر پڑھا رہے تھے، مسلمان پڑھ رہے تھے، آج اگر کتاب خدا پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پڑھانے والا موجود نہیں ہے۔ جب پڑھانے والا موجود نہیں ہے تو کتاب خدا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس مسلمانوں میں اور ہمارے درمیان میں یہی فرق ہے کہ ان کے یہاں کوئی پڑھانے والا موجود نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ کتاب کو پڑھنا ہو تو اہل بیت کے دروازے کے اوپر آ جانا۔ توجہ فرمائے گا، کتاب خدا کو پڑھنا ہو تو اہل بیت کے دروازے کے اوپر آ جانا، اہل بیت تمہیں قرآن کی صحیح تعلیم دیں گے۔ بس عزیزان گرامی، آپ فرق پہچانے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو کافی سمجھ لیا، قرآن تو ان کے پاس موجود ہے مگر ان کے سر دشمنوں کے، غیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کے تاج غیروں کی ٹوکریوں میں رکھے ہوئے ہیں، غیروں کے جوتوں تلے روندے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت سے بغاوت کی ہے۔ مگر جہاں اہل بیت موجود ہے، فرزند رسول موجود ہے، معلم قرآن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف،
معلم قرآن موجود ہے، وہاں کسی کو پریشانی نہیں ہے، آج بھی وہی مزاج ہے، آج بھی وہی ماحول ہے، آج بھی وہی حالات ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی مثال کیا ہے؟ مثال میں آپ کے سامنے زندہ مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی تاثیر ختم نہیں ہوئی ہے، قرآن میں وہی اثر ہے، صرف شرط یہ ہے کہ قرآن کو استاد قرآن سے سیکھو، قرآن کو معلم قرآن سے سیکھو، قرآن کو صاحب قرآن سے سیکھو، قرآن کو اہل بیت سے سیکھو۔ در اہل بیت سے اگر بغاوت کرو گے تو دنیا میں ہر جگہ ذلیل ہوگے، اہل بیت کے دروازے پر آ کر قرآن لوگے تو ہمیشہ سربلند رہو گے۔ اس کی مثال ہے جمہوریہ اسلامیہ ایران کو دیکھ لیں، آج پوری دنیا کی طاقتیں ایک جگہ پر موجود ہیں، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ملک دنیا کے سب کے سامنے موجود ہے۔ دین میں بھی ترقی ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ترقی ہو رہی ہے، اسلحوں میں بھی ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ جس دنیا کے میدان میں دیکھیے، دنیا کے ہر ملک کی اکنومی ڈاؤن ہے، لیکن ایران اپنی جگہ پر ثابت قدم ہے، یہ سربلند ہے، نہ یہاں کوئی بینک ٹوٹ رہا ہے، نہ کمپنی ٹوٹ رہی ہے، نہ لوگ پچھتا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس قوم میں تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ جو کل شراب خانوں میں تھے، کل جوا خانوں میں تھے، جن کی عورتوں کو حجاب کی تمیز نہیں تھی، جو جہاں بالکل برہنگی تھی، وہ قوم آج اس منزل پر کیسے پہنچ گئی؟ بس اتنا ہی سوال ہے کہ اس میں کیا چینجنگ آئی؟ کل ان کے درمیان میں قرآن اور کتاب خدا نہیں تھی، لہٰذا یہ تمام ماحول تھا، جوا تھا، شراب تھی، فحاشی تھی، عیاشی تھی، بے دینی تھی۔ لیکن آج قرآن کتاب خدا درمیان میں آ گئی، اور صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیم اہل بیت بھی آ گئی، علماء کا دامن بھی آ گیا۔ آج یہ اتنی بلندی پر ہے، پوری دنیا میں کہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا دامن ساتھ میں ہو تو ہمارے قدموں کو دنیا میں آج بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ مسلمان کیونکہ قرآن سے بغاوت کر رہے ہیں، قرآن سے دوری کر رہے ہیں، اس لیے ہم دور ہیں۔ ایران اس بات کا ثبوت ہے کہ تم آج بھی راستہ قرآن کے اوپر آ جاؤ، تمہیں پھر وہی بلندی ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ مثال زندہ حقیقت ہے آج کی نسلوں کے سامنے۔ آج سے 20 سال 30 سال پہلے یہ باتیں کہی جاتی تو ہو سکتا ہے جوانوں کے سامنے نہ آئے۔ آپ کتاب خدا پر عمل کیجئے، اللہ کے دین کے اوپر عمل کیجئے، قانون الہی کے اوپر عمل کیجئے، تو دیکھیے آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا تو ایک انقلاب تھا، امام خمینی کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لہذا ملک کامیاب ہو گیا۔ جب پورا ملک ایک جگہ ہو جائے، پوری قوم ایک جگہ ہو جائے تو پورا ملک کی معاملہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن میرے پاس ایک دوسری مثال بھی ہے، دوسری ایگزامپل بھی ہے، جہاں حکومت اپنی نہیں ہے، گورنمنٹ اپنی نہیں ہے، اکثریت اپنی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی آج یہ قوم مضبوط ہے۔ آپ سمجھ گئے، پہچان گئے کون سی قوم کی بات کر رہا ہوں؟ ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال ہمارے آپ کے لیے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ وہ ملک جہاں اہل بیت کے ماننے والوں کی کل تعداد 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ اس سے زیادہ نہیں ہے، صرف 10 لاکھ 20 لاکھ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ لیکن دنیا کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی سپر پاور، جس کا نام ہے اسرائیل، جس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اتنی بڑی سپر پاور، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی حکومت جو پوری دنیا کو اپنے اشاروں کے اوپر چلا رہے ہیں، انہی کے سامنے سینہ سپر ہو کر ملت لبنان کھڑی ہوئی ہے، حزب اللہ لبنان کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے چند سال پہلے جو جنگ دیکھی، پورا عرب، اتنے کئی 50 ممالک جن کو عرب ملک کہا جاتا ہے، جب اسرائیل کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے تو ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹک سکے۔ یہ انگلیاں زیادہ ہیں، صرف 7 دن کے اندر اندر اسرائیل نے پورے عربوں کو ہرا دیا اور پورے عربوں نے ہار مان لی، اسرائیل کے سامنے گردن جھکا دی۔ مگر جب حزب اللہ لبنان کی جنگ آئی، ابھی 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو 33 دن تک لڑے، اور جب تک دشمن نے خود ہتھیار نہیں ڈال دیے، جب تک جنگ بند نہیں کر دی، اس وقت تک یہ لڑتے رہے۔ کہا جب تک لڑو گے ہم لڑتے رہیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ نہ سوچیں کہ حزب اللہ لڑنے والے ہیں۔ جو ہمارے ذہن میں تھنکنگ ہے، میڈیاز ہے، اور جو کچھ بھی ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں بات ڈالی جاتی ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ حزب اللہ کا مطلب لڑاکو، ٹیررزم، اسلحہ، کلیشنکوف، بم، توپ، ٹینک۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ ظلم ہے۔
یہ سراسر ناانصافی ہے اس قوم کے ساتھ، اہل بیت کے ان چاہنے والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی، جب اس وقت بھی جو میڈیا نے بتایا کہ اگر آپ حالات دیکھیں گے، بستی میں دیکھیں گے تو کسی آدمی کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ یہ تو ان کی مجبوری ہے جو انہوں نے اسلحہ اٹھایا۔ حزب اللہ کو اگر آپ دیکھنا ہو تو جا کے وہاں اسکول دیکھیے، وہاں کے گھر دیکھیے، وہاں کا ماحول دیکھیے، وہاں کی دینداری دیکھیے، وہاں کی مجلسیں دیکھیے۔ اگر آج پوری دنیا میں شیعہ قوم کے پاس کسی کے ایران کے علاوہ سیٹلائٹ چینل ہے، اب تو ایک دو جگہ ہو گئے ہیں، لیکن واقعاً اگر کسی قوم کے پاس سب سے پہلا سیٹلائٹ چینل شیعہ چینل تھا تو وہ حزب اللہ لبنان۔ اور حتیٰ کہ جب جنگ ہوتی رہی، میزائل پہ میزائل گرتے رہے اور بم کے بم باری ہوتی رہی، اس وقت بھی ان کا چینل بند نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو توجہ دیکھیے، اس وقت بھی ان کا چینل بند نہیں ہوا، سیٹلائٹ چینل پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے المنار کے نام سے۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہی معمولی سی جماعت ہے، معمولی سے لوگ ہیں، مگر اس طریقے سے ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں، اس طریقے سے چینل چلا رہے ہیں، اس طریقے سے ایک دنیا کی سپر پاور کے سامنے ٹکے ہوئے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کسی مقام پر اس سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ایک کے لیے لوہا لینے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان گرامی، بات کچھ اور نہیں ہے، یہ حزب اللہ لبنان کہیں آسمان سے نہیں آئے، ان کے یہاں بھی وہی ماحول تھا، وہی برائی تھی، وہی خرابیاں تھیں جو پہلے دنیا میں دوسری جگہوں پر پائی جاتی تھی، آج پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب سے اس قوم نے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، کتاب خدا کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اب جب کتاب خدا پر عمل ہوا تو اب یہ ایسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو گئی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قوم ان کے سامنے آ جائے، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ جوان آگے بڑھتے ہیں، دشمن کو پسپا ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے دو مثالیں رکھ دی کہ اگر کتاب خدا پر عمل ہوتا رہے اور اہل بیت کے راستے کے اوپر انسان چلتا رہے تو تعلیم اہل بیت کے مطابق اگر دنیا کتاب خدا پر عمل کرے گی، آج بھی قرآن میں وہی تاثیر ہے، وہی بلندی ہے، ہمیں کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کفیل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اور اگر اہل بیت کو چھوڑ کر تم دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت کے ساتھ جڑ جاؤ مگر پھر بھی ذلت اور خواری رہے گی۔ یہ ہے کتاب خدا۔ میں اپنے جوانوں سے پھر عرض کروں گا کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، دین خدا کے اوپر پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ خود کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بنو، راستے ہم کھولتے چلے جائیں گے، راستے ہم کھولتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے۔ کس طریقے سے قرآن ہدایت دیتا ہے، بس ایک آخری واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے زحمت تمام کر دوں۔ یہ قرآن ھدی للمتقین بھی ہے انشاءاللہ جو آئندہ بیان آئے گا، اور ھدی للناس بھی ہے، لوگوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ اس قرآن میں کیا اثر ہے جو میں نے کہا تھا کہ ہمیں عربی سمجھنا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے واقعاً۔ اگر آپ 4-6 مہینے محنت کر لیں، صرف 6 مہینے کا کورس ہے، ابھی ایک کورس تیار کیا گیا ہے، واقعاً اگر اس 6 مہینے کے کورس کو آپ کر لیں تو آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گرمیوں کی چھٹی ہوتی ہیں، سردیوں کی چھٹی ہوتی ہیں، سال میں کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف عربی کا درس رکھیں، قرآن سمجھنے کا درس رکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی سخت کام نہیں ہے، آسمان سے اتری ہے کتاب، لیکن ھدی للناس، لوگوں کے لیے اتری ہے، پبلک کے لیے اتری ہے۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا کلام جو خدا کا کلام تھا اس کو اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ ایک بچہ بھی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ پروردگار اور کیا ہوگا۔ لہٰذا عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ عرب کا ایک مشہور ڈاکو فضیل ابن عیاض کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، اس زمانے کا مشہور ڈاکو تھا۔ اس زمانے میں ہر علاقے میں 1-2 ہی ڈاکو ہوا کرتے تھے۔ ہم بھی بچپنے میں سلطان ڈاکو کے خوب واقعات بزرگوں سے سنتے رہتے تھے۔ آج نہیں کوئی ایک ڈاکو ہوتا، اس زمانے میں تو کسی ایک نہ ایک ڈاکو کا نام مشہور رہتا تھا، لیکن آج کسی ایک کا نام نہیں سننے میں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب کوئی ایک رہ ہی نہیں گیا۔ یا یوں کہوں کہ اس زمانے کے ڈاکو گھروں کے اوپر حملہ کرتے تھے، آج کے ڈاکو جو تھوڑے سے کچے ہوتے ہیں، نا تجربےکار ہوتے ہیں، وہ ATM مشین اٹھا کے لے جاتے ہیں، بینکوں کی دیواریں توڑتے ہیں، بینکوں کے لاکر توڑتے ہیں،
اور جو تھوڑے سے بڑے ہیں بھائی لوگ ہیں انہیں کسی کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک فون کیا وہ بھی کسی سے کرایا کہ اتنے ہفتے میں پہنچا دیجئے، اتنے مہینے میں پہنچا دیجئے، ہفتہ وصولی، مہینہ وصولی، گورنمنٹ کا ٹیکس الگ ہے، ان کا ٹیکس الگ ہے۔ تو یہ دنیا کے زمانے ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ آج کل کا ماحول ہے کہ انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی اپنے طریقے کے ڈاکو ہیں، وہ بھی اپنے طریقے کے ڈاکو ہیں۔ بہرحال یہ فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا ڈاکو تھا۔ ایک دن رات میں اس نے پلاننگ بنائی کہ چلو آج کسی کے گھر کے اوپر چوری کی جائے اور ڈاکہ ڈالا جائے۔ جب رات کا سناٹا ہو گیا تو یہ دیوار کے اوپر چڑھا، اور دیوار کے اوپر چڑھنے کے بعد چھت پہ چڑھا اور دیکھنے لگا، اس نے اندازہ لگایا کہ دیکھیں گھر والے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ بہت ماہر عرب والے اس زمانے میں جو اس علاقے کے تھے فضیل کے ناپ سے کانپتے تھے کہ اگر فضیل آ گیا تو بس سمجھ لیے پورا گھر گیا۔ اب جب یہ چھت کے اوپر چڑھا، اس نے تھوڑا سا جھانک کے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بول رہا ہو۔ تو اس نے کان لگایا کہ دیکھیں کوئی لوگ جاگ رہے ہیں رات میں اتنی دیر تک، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کون ہے؟ اب جو اس نے کان لگایا تو محسوس ہوا کہ کوئی بول نہیں رہا ہے، کوئی باتیں نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک آدمی ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ پھر اور قریب گیا اور قریب گیا، اور یہاں تک کہ اس کی آواز بالکل صاف آنے لگی۔ اس کے کان اس کی طرف ہیں کہ دیکھوں یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے آیت سنی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل ذکر خدا کے لیے، اللہ کے لیے نرم ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، ان کا دل اللہ کے لیے نرم ہو جائے، ذکر خدا کے لیے نرم ہو جائے؟ بس جیسے ہی فضیل نے یہ آیت سنی، ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا بلا قد آن، چلایا زور سے بلا قد آن، بلا قد آن، ہاں اللہ وہ وقت آ گیا ہے، پروردگار وہ وقت آ گیا ہے جب لوگوں کا دل خدا کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے۔ بس جیسے فضیل کی آواز سنی، لوگوں نے کہا، گھر والے نے دوڑا، رہے کون کون؟ کہا فضیل ہے، چور ہے، چور ہے، پکڑو پکڑو۔ سب نے جا کے چاروں طرف سے گھیر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ کہا پکڑنے کی ضرورت نہیں، الگ ہٹ جاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، جب تک میں اپنا کام کرتا رہتا تھا تمہارے کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ لیکن لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہوا؟ کہا میں اب تک اپنا کام کرتا تھا تو تمہارے کسی کے قبضے میں نہیں آیا، لیکن آج تلاوت قرآن کے ذریعے آیت خدا میرے کانوں میں گئی تو پروردگار نے کہا کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کے لیے نرم ہو جائیں، ذکر خدا کے لیے نرم ہو جائیں؟ بس میرا دل آج سے ذکر خدا کے لیے نرم ہو گیا ہے، اب میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اس فضیل ابن عیاض جو اپنے زمانے کا مشہور چور اور ڈاکو تھا، ایسا صوفی بنا، ایسا اللہ والا بنا کہ اپنے زمانے کے لیے مثال بن گیا کہ اس سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خوف خدا رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر وقت کا ڈاکو بھی ہو، وقت کا چور بھی ہو، وقت کا برے سے برا انسان بھی ہو، اگر کتاب خدا کی ایک آیت کان میں پڑ جائے تو اسے راہ ہدایت دکھا دیتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ خدا بنا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مر محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ فضیل بن عیاض جسے قرآن مجید نے ہدایت دی۔ تو قرآن اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ کتاب خدا ہمیں ہدایت دیتی ہے، اور یہی اسی لیے کہا معصومین نے، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے بات کرو، خدا تم سے بات کرے تو قرآن مجید پڑھو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن مجید پڑھو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو دعائیں پڑھیے۔ اللہ سے دعا کیجئے جہاں بندہ بولتا ہے اور خدا سنتا ہے۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو گویا خدا بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ بس اسی قرآن کے اوپر اگر ایک انسان ایک آیت سن لے تو پوری زندگی کے لیے فضیل ابن عیاض رہتی دنیا تک وہ نمونہ بن جاتا ہے، آئیڈیل بن جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، یا یوں کہوں جن بچوں کے کردار عمل کا نام ہی قرآن مجید ہے، جنہوں نے عمل کیا ہے تو قرآن کی آیتیں بنتی چلی گئیں، ان کا آئیڈیل کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج دوسری محرم کی تاریخ آ گئی، عزاداران سید الشہداء کربلا کے قریب پہنچ چکے حسین۔ مسلسل سفر جاری ہے، فرزند رسول تھکے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ قافلے کو روکا گیا،
خیمے لگائے گئے، اصحاب جمع ہیں، موجود ہیں۔ فرزند رسول کو کتنی تھکان ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ اس حسین کے کاندھوں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن روایت کہتی ہیں کہ دروازے خیمے کے باہر مولا کرسی کے اوپر آرام فرما تھے، اور آرام کرتے کرتے علی اکبر بازو میں کھڑے ہوئے تھے، اصحاب موجود تھے۔ ایک مرتبہ حسین کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے حسین کی آنکھ لگی، آپ نے خواب میں کچھ دیکھا، آنکھ کھولی، جیسے ہی آنکھ کھولی آپ نے کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون ضم قضائہ و تسلیما لامرہ۔ جناب علی اکبر جو اپنے بابا کا مزاج پہچاننے والے تھے، خاندان رسالت، خاندان بنی ہاشم کا یہ فرد تھا، کہا بابا یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اس موقع پر پڑھا جاتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے یا کوئی بڑی مصیبت آ جائے۔ کہا بابا آپ کی زبانوں پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیسے آیا؟ حسین نے کہا بیٹا میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک منادی آواز دے رہا ہے، یہ قافلہ آگے آگے چلا جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ اجرکم اللہ ضرور ہونے کے لیے جملات کافی ہیں۔ حسین نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، منادی آواز دے رہا ہے، یہ قافلہ آگے آگے چلا جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔